ایک ایسی شہزادی جس کے پاس شاہی خاندان، اعلی تعلیم، عالمی شہرت اور مستقبل کا تاج سب کچھ موجود ہو، لیکن اس نے شادی نہیں کی، بچے نہیں ہوئے اور اپنی پوری زندگی ایک ایسے تخت کے لیے وقف کر دی جس پر وہ کبھی بیٹھ ہی نہ سکی۔ یہ کہانی ہے تھائی لینڈ کی شہزادی بجرکی تیابا کی، اور اس کہانی کا سب سے دردناک حصہ یہ ہے کہ جس خاتون کو کبھی تھائی بادشاہت کے مستقبل کی امید سمجھا جاتا تھا، وہ صرف 47 سال کی عمر میں دنیا سے چلی گئی۔ بجرکی تیابا صرف ایک شہزادی نہیں تھی، انہوں نے امریکہ کی کارنیل یونیورسٹی سے قانون میں ڈاکٹریٹ کی، وکالت کی اور دنیا بھر میں خواتین قیدیوں کے حقوق کے لیے کام کیا۔ لیکن ان کی زندگی کا سب سے بڑا مشن محل نہیں تھا، وہ جیلیں تھیں۔ 2001 میں جب انہوں نے تھائی لینڈ کی خواتین جیلوں کا دورہ کیا تو وہاں قیدی خواتین کی حالت نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ بہت سی جیلیں گنجائش سے زیادہ بھری ہوئی تھیں، غریب خواتین معمولی جرائم کی وجہ سے طویل سزائیں کاٹ رہی تھیں اور کئی ماؤں کو اپنے بچوں سے دور رہنا پڑتا تھا۔ بجرکی تیابا نے فیصلہ کیا کہ ان خواتین کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ 2006 میں انہوں نے پروجیکٹ کاملانگ جی شروع کیا، جس کا مقصد خواتین قیدیوں کو تعلیم، تربیت، ذہنی مدد اور جیل سے باہر ایک نئی زندگی شروع کرنے کے مواقع فراہم کرنا تھا۔ پھر 2010 میں ان کی کوششوں کو عالمی سطح پر ایک بڑی کامیابی ملی۔ اقوام متحدہ نے خواتین قیدیوں کے ساتھ برتاؤ کے لیے بانکاک رولز منظور کیے، یعنی ایک تھائی شہزادی کی کوششیں عالمی سطح پر جیل اصلاحات کے ایک اہم معیار کا حصہ بن گئی۔ لیکن ان کی اپنی زندگی میں ایک اور قربانی چھپی ہوئی تھی، وہ تخت کی ممکنہ وارث سمجھی جانے لگی تھی، اور روایتی طور پر تھائی تخت مرد وارثوں سے وابستہ رہا تھا۔ اسی لیے بجرکی تیابا نے اپنی ذاتی زندگی کو شاہی ذمہ داریوں کے لیے وقف رکھا۔ نہ شادی، نہ بچے، نہ ایک عام انسان جیسی نجی زندگی۔ وہ ایک ایسے مستقبل کے لیے تیار کی جا رہی تھیں جو شاید انہیں کبھی ملنا ہی نہیں تھا۔ پھر آیا 14 دسمبر 2022، وہ تھائی لینڈ کے ایک نیشنل پارک میں اپنے کتوں کی تربیت کر رہی تھیں۔ یہ شاید ان کی مصروف شاہی زندگی کے درمیان ایک عام سا ذاتی لمحہ تھا، لیکن اچانک وہ گر پڑے۔ انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق انہیں شدید مائکوپلازما انفیکشن کا سامنا ہوا، جس کے بعد ان کے دل پر سنگین اثرات مرتب ہوئے۔ ان کا دماغ آکسیجن کی کمی کا شکار ہوا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں چلی گئیں۔ اس کے بعد شروع ہوا انتظار۔ دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں۔ تھائی عوام امید کرتے رہے کہ شہزادی دوبارہ ہوش میں آ جائیں گی، لیکن وہ واپس نہ آئیں۔ اور پھر جون 2026 میں وہ خبر آئی جس کا شاید بہت سے لوگ برسوں سے خوف رکھتے تھے۔ شہزادی بجرکی تیابا 47 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ ان کی موت صرف ایک شاہی خاندان کا ذاتی سانحہ نہیں تھی، اس نے تھائی بادشاہت کے مستقبل کے بارے میں بھی بڑے سوالات کھڑے کر دیے، کیونکہ وہ ان شاہی شخصیات میں شامل تھیں جنہیں مستقبل کے لیے ایک مضبوط اور قابل امیدوار سمجھا جاتا تھا۔ اب سوال یہ ہے، تھائی تخت کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا کوئی نیا وارث سامنے آئے گا؟ کیا ایک خاتون کبھی تھائی لینڈ کے تخت پر بیٹھ سکے گی؟ یا شاہی خاندان ایک ایسے دور میں داخل ہو چکا ہے جہاں اس کے مستقبل کے بارے میں پہلے سے زیادہ سوالات موجود ہیں؟ بجرکی تیابا نے پوری زندگی ایک تاج کے لیے قربان کر دی، لیکن تاج نے آخرکار انہیں کیا دیا؟ نہ وہ ملکہ بن سکیں، نہ اپنی منزل تک پہنچ سکیں، لیکن ان کی ایک میراث آج بھی زندہ ہے۔ وہ خواتین قیدی جن کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی، وہ قوانین جن کی حمایت کی، اور وہ عالمی کام جس نے ان کا نام تھائی محل سے کہیں آگے پہنچا دیا۔ شاید یہی ان کی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ انسان کا اصل تاج اس کے سر پر نہیں، بلکہ اس کے چھوڑے ہوئے اثرات میں ہوتا ہے۔ آپ کے خیال میں بجرکی تیابا کی زندگی قربانی کی مثال تھی، یا ایک ایسا المیہ جس میں ایک عورت نے اپنی پوری زندگی ایک ایسے تاج کے لیے دے دی جو اسے کبھی ملا ہی نہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ یہ تھا MS ڈیلی ٹی وی۔ اگر آپ دنیا کے شاہی خاندانوں، ان کے رازوں، طاقت اور حیران کن کہانیوں کے بارے میں مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو MS ڈیلی ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔